بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ میں ہوں پروفیسر ثروت حسین۔ آج ہم مضمون نگاری پر گفتگو کریں گے۔ مضمون نثری ادب کی ایک عام صنف سخن ہے۔ یہ نثر نگاری کی ایک ارتقائی صورت ہے۔ مضمون سادہ انداز میں خارجی معلومات کو جذب و قلب کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ گویا عام معلوماتی تحریریں جو نہ افسانہ ہوں اور نہ انشائیہ مضمون کہلاتی ہیں۔ مضمون کتاب کی نسبت مختصر اور مقالے کی نسبت لطیف انداز کا حامل ہوتا ہے۔ اس میں کسی موضوع پر سیر حاصل بحث کی بجائے اس کے محض چند پہلوؤں کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کا اسلوب نہ زیادہ لطیف اور نہ بہت سنجیدہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو مضمون کے لیے درکار وقت اور اس کے نمبروں کی تقسیم کے بارے میں بتاتا ہوں۔ مضمون کل 20 نمبر کا ہوتا ہے، جس کے لیے میسر وقت 50 منٹ ہے۔ 50 منٹ کے اندر ہمیں مضمون مکمل کرنا ہوتا ہے۔ 10 نمبر آپ کے مقدار کے اور 10 نمبر آپ کے معیار کے ہوتے ہیں۔ مضمون کے تعارف کے بعد اب ہم اس کے طریقہ کار اور خاکہ کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے صفحات کا تعین ہے۔ آپ کا مضمون کم سے کم 8 صفحات اور زیادہ سے زیادہ 10 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ 8 سے کم صفحات پر بھی آپ کو نمبر پورے نہیں ملیں گے، اور اگر آپ 10 سے زیادہ صفحات لکھیں گے تو آپ کے نمبر تو نہیں کٹیں گے، لیکن اس سے آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں پیراگراف کی طرف۔ آپ کا پورا مضمون پیراگراف کی صورت میں ہونا چاہیے۔ ایک صفحے پہ کم سے کم 2 سے 3 پیراگراف بنائیں۔ سب سے پہلے آپ اپنی جوابی کاپی کے آخری صفحے کو رفع عمل کے طور پر مختص کر لیں اور پورے مضمون کے اہم نکات کا ایک خاکہ ترتیب۔ تمام اہم نکات اگر آپ صفحے پہ نہیں لکھنا چاہتے تو اپنے ذہن میں اس کا ایک خاکہ ترتیب دیں گے۔ ہر نقطے پر کم سے کم ایک پیراگراف ضرور دیں گے، لیکن اس پیراگراف میں وہ جو اہم نقطہ ہے اس کو واضح کریں، اس کو جلی حروف میں لکھیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ اس اہم نقطے کو سب سے پہلے آپ واضح کریں، اس کے بعد پھر باقی مثالہ اس پیراگراف میں شامل کریں۔ ایک صفحے پر تقریباً 2 سے 3 پیراگراف لازم بنائیں۔ ہر نئے پیراگراف سے پہلے آدھا انچ کی جگہ لازمی چھوڑیں۔ ہر پیراگراف میں ایک حوالہ درج کرنا ضروری ہے۔ پیراگراف کے بعد حوالہ جات کی بات کرتے ہیں۔ کسی بھی مضمون میں حوالہ جات ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ اگر آپ مضمون لکھتے ہیں، چاہے آپ کا مضمون 10 صفحات پر مشتمل ہوگا اور اس میں حوالہ جات سے اس کو مزین نہیں کیا جائے گا تو آپ کو نمبر نہیں ملیں گے، بلکہ حوصلہ افزائی کے بجائے آپ کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ عزیز طلبہ، ہر صفحے پر کم سے کم 2 سے 4 شعری یا نثری حوالے درج کریں۔ یاد رہے کہ اگر آپ کا مضمون کسی شاعر کے حوالے سے ہے تو آپ کے زیادہ تر حوالے جات شعری شکل میں ہونے چاہیے، اور اگر آپ کا مضمون نثری حوالے سے کسی شخصیت پر یا کوئی ادبی نثر نگار پر ہے تو اس میں نثری حوالے زیادہ لکھیں۔ حوالہ جات کو جلی حروف میں درج کریں۔ حوالہ جات صفحے کے درمیان میں واوین میں لکھیں اور دونوں اطراف میں کم سے کم 1 انچ جگہ چھوڑنا مت بھولیں۔ عزیز طلبہ، حوالہ جات کے بعد جو اہم چیز آپ کو مضمون نگاری کے دوران یاد رکھنی ہے وہ ہے زبان و بیان کا استعمال۔ مضمون چونکہ ایک صنف سخن ہے، لہذا اس کو زبان و بیان کی لطافت سے عاری نہیں ہونا چاہیے۔ مضمون کی زبان سادہ، شگفتہ اور ادبی ہونا ضروری ہے۔ اب آتے ہیں مضمون کے سب سے اہم حصے یعنی اس کی ترتیب کی طرف۔ مضمون کو بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ تمہید، دوسرا نفس مضمون، تیسرا اختتام۔ ابتدائی 1.5 صفحہ تمہید کے لیے مختص کر لیں۔ تمہید میں یا تعارف میں آپ نے جو آپ کا موضوع بحث ہے اس کے متعلق آپ نے تعارفی کلمات لکھنے، جن میں تفصیل سے آپ نے اس موضوع کا تعارف بیان کرنا ہے۔
اب اگر کسی شخصیت کے بارے میں ہے تو اس شخصیت جس فرض کریں اگر آپ کسی شاعر کے بارے میں مضمون لکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ اردو شاعری کا ذکر کریں گے۔ اسی طرح تعارف کے بعد آپ اپنے اصل موضوع یعنی نفس مضمون کی طرف آئیں گے۔ نفس مضمون کم سے کم 5 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے اور اسے مدلل انداز میں بیان کریں، یعنی اپنی بات کو دلیل سے ثابت کریں، حوالہ جات سے مزین کریں۔ اختتام 2 صفحات میں، جس میں اختتام میں عموماً آپ کے جو پورا موضوع ہوتا ہے اس کا نتیجہ بیان کیا جاتا ہے۔ بالکل ہم اچانک اس کو ختم نہیں کر سکتے بلکہ خوبصورت انداز میں اس کا اختتام کریں، اور آخر پہ ماحصل لکھنا مت بھولیں۔ ماحصل میں آپ نے جو وہ مضمون لکھا ہوتا ہے اس سے آپ نے جو نتائج اخذ کیے ہیں ان کو بیان کرنا ہے، چاہے آپ 3 سے 4 لائنوں میں ماحصل لکھیں لیکن لازمی لکھیں۔ عزیز طلبہ، یہ تو مضمون کا جو طریقہ کار ہے وہ بیان کیا گیا۔ چند دیگر نکات جو مضمون نگار کے ذہن میں ہونے ضروری ہیں، بالخصوص جو 12ویں جماعت کے طالب علم ہیں ان کو ان نکات سے آگاہی ہونا ضروری ہے۔ وہ کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا مضمون جامع ہو، یعنی اس میں جامعیت ہو، ادھر ادھر کی باتیں نہ ہوں، صرف موضوع سے متعلق ہو اور متوازن مواد پر مشتمل ہو، نہ تو کوئی غیر ضروری گفتگو ہو نہ پھر ایک ہی پہلو کو رگڑا لگائیں، بلکہ مضمون سے متعلق تمام نکات تمام پہلوؤں کو متوازن انداز میں بیان کریں۔ مضمون کو متوازن انداز میں بیان کیا جائے۔ اہم نکات، اہم الفاظ، تاریخ، تلمیح یا اسم معرفہ وغیرہ کو مارکر سے لکھیں۔ یہ بات مت بھولیے کہ حوالہ جات، اہم نکات، اہم الفاظ، تاریخ، تلمیح یا اسم معرفہ یا کوئی بھی اور اہم لفظ اس کو مارکر سے واضح کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ مضمون لکھتے ہیں اور ان میں آپ اہم نکات کو نمایاں کر دیتے ہیں نیلی حروف میں، تو ممتحن جو اجلت میں آپ کا پیپر چیک کر رہا ہوتا ہے اس کی نظر صرف ان اہم نکات پر پڑتی ہے، تو اس کے ذہن میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کے پاس معلومات موجود ہے۔ بہتر ہے کہ مضمون کا آغاز مختصر سے حوالے سے کریں، مضمون میں کوئی ذیلی سرخی درج نہ کریں، پورا مضمون ایک ہی نثری تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں، اس میں پیراگراف بنائیں، حوالہ جات رقم کریں لیکن کوئی سرخی درج مت کریں، غیر متعلقہ مواد سے گریز کریں، اور تکرار، چاہے لفظی تکرار ہو، چاہے جملوں کی تکرار ہو، چاہے خیال کی تکرار ہو، ایک بات جو آپ نے ایک پیراگراف میں بیان کر دی ہے اسے کسی دوسرے پیراگراف میں دوبارہ ہرگز مت دہرائیں۔ ایک مضمون کا تعارف اور اس کا طریقہ کار ہو گیا۔ اب یہاں پہ مضمون کا ایک خاکہ پیش کیا گیا ہے، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی لائن پر ہم نے لکھا ہے سوال نمبر 6، دوسری لائن پر موضوع کا عنوان لکھا ہے، سوال پورا نہیں لکھا جاتا، صرف آدھا لکھا جاتا ہے جوابی کاپی پر۔ میں نے یہاں لکھا ہے توحید کے عنوان پر مضمون۔ اس کے بعد میں نے جلی حروف میں دونوں جانب سے، صفحے کی دونوں جانب سے 1 انچ جگہ چھوڑ کر ایک حوالہ درج کیا ہے اور حوالے کو واوین کے اندر درج کیا ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک پیراگراف لکھا ہے۔ دیکھیں کہ پیراگراف صفحے کی بالکل ابتدا سے شروع نہیں ہو رہا بلکہ لائن پر ایک آدھا انچ جگہ چھوڑ کر پیراگراف شروع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک حوالہ درج کیا گیا ہے، پھر پیراگراف شروع کیا گیا ہے۔ یہاں پہ دوسرے پیراگراف کی ابتدا میں نے جگہ نہیں چھوڑی، میں وہ شاید میرے اس وقت ذہن میں نہیں آیا، میں بھول گیا ہوں، لیکن آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہر پیراگراف کی ابتدا میں آپ نے تھوڑی سی جگہ چھوڑنی ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آئندہ نشستوں میں جب کسی مضمون پر یا کسی موضوع پر میں آپ کو لیکچر دوں گا تو باقاعدہ میں جو ہاتھ سے لکھ کر خاکہ آپ کو اس مضمون کا پیش کروں گا، اس میں باقاعدہ تفصیل سے آپ کو پھر وہ خاکہ جو ہے وہ بتایا جائے گا۔ امید ہے کہ آج کا یہ لیکچر اچھا رہا ہوگا۔